سر عمران خان صاحب بھی کہتے تھے کہ میری گورنمنٹ گرانے میں بڑا کردار ہے. اسٹیبلشمنٹ کا کردار واضح ہوتا ہے کہ کسی گورنمنٹ گرانے میں. جو عمران خان نے مدعا ریز کیا تھا نا وہ اور تھا. وہ تو باقاعدہ ایکٹیو کیمپیننگ اگینسٹ اس گورنمنٹ کا مدعا تھا. لوگ ایمبسیوں میں گئے, انہوں نے پیسے لیے, یہ کیا وہ کیا. اگر میں گیٹ کیپنگ کر سکتا ہوں اور میں کہتا ہوں سرکار اب سے یہ اپوزیشن اور آپ کی لڑائی ہے اور میں اس میں نہیں اب انٹروین کروں گا, ہم اس میں نیوٹرل ہیں. ان کے بقول نیوٹرل جانور بھی ہوتا تھا. وہی تو ایشو بنا نا. عمران خان پھر یہی چاہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ کھڑے ہو اپوزیشن کے خلاف. اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے حوالے سے ایک بریک ہے. اسٹیبلشمنٹ جو گیٹ کیپنگ کا کردار ادا کر رہی ہے اس میں پی ٹی آئی کو فیور نہیں دے گی. پاکستانیوں کا تاثر ہے عمران خان صاحب واحد چانس ہے جو کہ پاکستان کو معاشی بحران سے نکال سکتے ہیں. میں یہی کہوں گا کہ ہم شخصیتوں کے ارد گرد بہت گھوم. شہباز کو برا بھلا کہہ دینا شروع کر دینا, ہم نے عمران کو لے آنا ہے. کل کو ہمیں عمران برا لگے گا, ہم بلاول کو لے آئیں گے. ہمیں اس سے آگے دیکھنے کی ضرورت ہے. سر اس وقت جو سب سے زیادہ جس پہ الزامات لگائے جاتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے جی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسی طرح اگر ہوتا رہا تو بنگلہ بٹ پی ٹی ایم آلسو ہیز ٹو ایکسیپٹ ریسپانسبلٹی. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ساری ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیں. اگر آپ خود رضاکارانہ طور پر کسی پالیسی فریم ورک سے اگری کر کے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں then you have to take responsibility for that as well. سر عمران خان صاحب بھی کہتے تھے کہ میری گورنمنٹ گرانے میں بڑا کردار ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کا کردار واضح ہوتا ہے کہ کسی گورنمنٹ گرانے میں اور بنانے میں. وہ تو آپ بتا چکے ہیں کہ مداخلت والا معاملہ, لیکن بنانے اور گرانے میں کتنا ہوتا ہے ان کا. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا گیٹ کیپنگ کی حد تک جو عمران خان نے مدعا ریز کیا تھا نا وہ اور تھا. وہ تو باقاعدہ ایکٹیو کیمپیننگ اگینسٹ اس گورنمنٹ کا مدعا تھا کہ پیسے لے کر لوگ ایمبسیوں میں گئے, انہوں نے پیسے لیے, یہ کیا وہ کیا. دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ فرام سیئنگ واٹ آئی ایم سیئنگ. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ اگر میں گیٹ کیپنگ کر سکتا ہوں اور میں کہتا ہوں سرکار اب سے یہ اپوزیشن اور آپ کی لڑائی ہے اور میں اس میں نہیں اب انٹروین کروں گا, ہم اس میں نیوٹرل ہیں. ٹھیک ہے, نیوٹرل ہے. ہاں تو کہا نا کون سے والے نیوٹرل؟ نیوٹرل یہی کہ بھئی آپ کے اور ان کی اختلاف ہے, اس میں ہم آپ کی طرفداری نہیں کریں گے. ان کے بقول نیوٹرل جانور بھی ہوتا تھا. وہی تو ایشو بنا نا. بیکاز عمران خان پھر یہی چاہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ کھڑے ہو اپوزیشن کے خلاف. جب اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہہ دیا کہ ہم نہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اپوزیشن کے خلاف, ہم اپوزیشن کے ساتھ بھی نہیں کھڑے آپ کے خلاف, ہم اس میں نیوٹرل ہیں, تو اس سے دھڑل کر کے جو پولیٹیکل کلاس ہے پاکستان کی اس میں جو سگنل گیا وہ کیا تھا کہ اب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے حوالے سے ایک بریک ہے, اور اس بریک میں اسٹیبلشمنٹ جو گیٹ کیپنگ کا کردار ادا کر رہی ہے اس میں پی ٹی آئی کو فیور نہیں دے گی. اب ٹھک کر کے 10 سیٹیں شفٹ ہوئی. بالکل ایم کیو ایم کی, بلوچستان عوامی پارٹی کی, ایسے بالکل اوور نائٹ شفٹ ہوئی, اور خان صاحب کے پاس پارلیمنٹ میں میجورٹی نہیں رہی, ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہو گیا. اب دیکھیں سر بات یہ ہے احتشام کہ ہم ڈیموکریٹک سوسائٹی میں رہتے ہیں, اس کا ایک فریم ورک ہے, اس فریم ورک کے تحت عمران خان صاحب بھی چلنا چاہتے ہیں. بالکل اس فریم ورک کے تحت اگر آپ کے پاس نیشنل اسمبلی میں کسی بھی وجہ سے میجورٹی نہیں ہے تو آپ پرائم منسٹر نہیں رہ سکتے, چاہے آپ کے ساتھ آپ امیزنگ آدمی ہیں, اور کوئی بندہ جو ہے نا ایک بہت ہی گھٹیا آدمی اور وہ آپ کے خلاف اس لیے ووٹ ڈال رہا ہے کیونکہ اس کو آپ کے مذہب سے ایشو ہے, یا اس کو آپ کے رنگ سے ایشو ہے, یا آپ کی نسل سے ایشو ہے, یا اس کو آپ کا بوتھا نہیں پسند آتا. کتنی اسٹوپڈ بات ہے کہ وہ آپ کی مخالفت کرے اس وجہ سے کہ آپ کو بوتھا نہیں اچھا. وہ اس وجہ سے بھی اگر آپ کی مخالفت کر جائے, اس کے پاس کوئی لاجک نہ ہو, کوئی ریزن نہ ہو, مگر وہ کہے میں نہیں دیتا ووٹ عمران خان کو, اور آپ میجورٹی لوز کر جائیں تو یو کین ناٹ بی پرائم منسٹر. بالکل میں سمجھ گیا. آج بھی لوگوں کا تاثر ہے پاکستانیوں کا, کیونکہ عمران خان اس وقت پاپولر لیڈر ہیں. ایبسولوٹ. وہ کہتے ہیں کہ واحد موسٹ پاپولر, بالکل موسٹ پاپولر ورلڈ کا بھی کہا جا سکتا ہے کہ ورلڈ کے وہ پاپولر ہیں, ان کو پوری دنیا میں جانا جا رہا ہے. ان کے بقول پی ٹی آئی کے میں وہ اپنا دنیا میں پاکستان میں جو سب سے مقبول شخصیت ہے آپ کہہ سکتے ہیں. بالکل نہیں, میں ویسے پی ٹی آئی کا پرسپیکٹو بتا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں پاپولر لیڈر جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں. ہم اس وقت اس جماعت سر دنیا بہت بڑی ہے, دنیا بہت بڑی ہے. بالکل سر عمران خان صاحب پاکستانیوں کا تاثر ہے کہ وہ واحد چانس ہے جو کہ پاکستان کو معاشی بحران سے نکال سکتے ہیں, پاکستان کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. کیا واقعتاً پاکستان میں اگین میں یہی کہوں گا کہ ہم شخصیتوں کے ارد گرد بہت گھومتے ہیں, ہم ہمیشہ شخصیتوں کے ارد گرد گھومتے ہیں. اب ہم نے شہباز کو برا بھلا کہہ دینا شروع کر دینا, ہم نے عمران کو لے آنا ہے.
کل کو ہمیں عمران برا لگے گا ہم بلاول کو لے آئیں گے. یہ نہیں, ہمیں اس سے آگے دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ایکچولی جو پاکستان کی ضرورت, آپ آج شہباز شریف صاحب کو ہٹا لیں اور عمران خان صاحب کو لے آئیں اور وہی IMF کی دی گئی پالیسیز کو اگر آپ فالو کریں تو میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں کہ رتی بھر کا فرق نہیں پڑے. سر یہ ہوا تھا جب 3.5 سال ان کی گورنمنٹ مکمل ہو رہی تھی, لوگ کہہ رہے تھے برا انہیں. ایگزیکٹلی اس وقت جو سچویشن بن رہی تھی, کیونکہ اکنامک پالیسی, سر وہ مہنگائی سب کچھ ایبسولوٹلی, اور کتنے لوگ ڈس اپوائنٹڈ تھے عمران خان سے اس وقت کیونکہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ تبدیلی دیکھیں. وہ بہت لوگ چاہتے تھے تبدیلی, میں بھی چاہتا ہوں, آپ بھی چاہتے ہیں, سب چاہتے ہیں, مگر پالیسی فریم ورک از دی امپورٹنٹ تھنگ. اور اس کے لیے PTI کی ٹیم, خان صاحب کی ٹیم اگر نظریاتی طور پہ کمیٹڈ ہو اس پالیسی فریم ورک کے حوالے سے اور کہے کہ یار یہ دیکھو یہ مسئلہ ہے, میں پالیسی فریم ورک اس طرح سے چینج کروں گا, تو پھر تو امیزنگ بات ہو. اگر وہ صرف اسی حد تک تنقید ان کی رہے کہ یہ بڑے کرپٹ ہیں, بڑے برے ہیں, ذاتیات تک ہی رہے اور پالیسی فریم ورک وہی رہے, تو پھر میرے لیے تو کوئی اٹریکٹیو بات نہیں, کیونکہ میں تو یہی دیکھتا ہوں کہ پالیسیز ہیو ٹو چینج. نہیں, ویسے آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب میں کچھ ایسی اچھی باتیں تھیں کہ وہ کچھ کر سکتے تھے؟ اچھی باتیں تو یہ سب سے بڑی اچھی بات تو یہ تھی کہ وہ مقبول بہت تھے, پسند کیے جاتے تھے پاکستان کے لوگوں سے, لوگ ان کو پسند آج بھی کرتے ہیں. ان کا ریکارڈ, انقلابی لیڈر کہا جا سکتا؟ نہیں انقلابی نہیں, مگر ان کا ریکارڈ صاف تھا اس سینس میں کہ ٹھیک ہے چھوٹا موٹا آگے پیچھے کچھ مسئلے ہوں گے, مگر اوور آل بعد میں تو سر بڑے مسئلے کھلے ہیں. نہیں وہ چلو کھلے ہوں گے, وہ کھل جاتے ہیں پھر بند بھی ہو جاتے ہیں. بھٹو کے ساتھ بھی کھلے اور بند ہو گئے. عدت شدت تو میرا خیال ہے یہ تو ہے ہی بالکل لافیبل قسم کی بات ہے. 7 سال ان کا توشہ خانہ کا ڈال دیا سر, توشہ خانہ کا بھی ڈال دیا, چلو ٹھیک ہے, یو نو مائٹ بی واٹ ایور اٹ از, آئی ڈونٹ نو دا لیگل ایسپیکٹس آف اٹ, مگر جنرلی جس لیول آف کرپشن ہم نے 90s سے لے کر دیکھی بوتھ سائڈز آف دا ڈیوائڈ پہ, اس میں پبلک پرسیپشن یہ تھی کہ عمران خان کا اس لیول کا معاملہ نہیں تھا. آج بھی پبلک پرسیپشن یہی ہے کہ چھوٹا موٹا شاید ہوا ہو مگر اتنا بڑے اسکیل پہ نہیں ہے کہ جس سے ملک و قوم کو نقصان ہوا. دیٹ از دا لیول آف کرپشن جس میں پالیسی فریم ورک بگڑ جاتا ہے, اس میں بہت فرق پڑتا ہے, اس میں میجر ڈفرینس آ جاتا ہے. یہ ان کے الزامات ہیں, گندم انہوں نے باہر بھیجی ہے ایران میں, اس طرح کے الزامات ہیں, اور اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات بات وہ ہیں اپنی جگہ اور شاید درست بھی ہوں, مگر اگین میں یہ کہوں گا کہ مجھے نا ان میں دلچسپی نہیں ہے. ویسے ایک سیکنڈ بات ختم کرنے میں, مجھے ان میں دلچسپی اس لیے نہیں ہے کیونکہ مجھے اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ ایماندار نہیں ہے. اگر ایماندار بندہ آ جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ ایک قسم کی بڑی پرانی پولیٹیکل آرگیومنٹ ہے جس کو بہت سارے لوگ قبول کرتے ہیں کہ نیت دا مسئلہ ہے. ہاں یہ سر واقعی نیت دا مسئلہ نہیں ہے گا, پالیسی فریم ورک دا مسئلہ ہے. وہ انگریزی کی کہاوت ہے the path to hell is paved with good intentions. آپ کی نیت بڑی اچھی ہو مگر آپ میں عقل ہی نہ ہو کہ بھائی کس طرح سے راستہ نکالنا ہے. آپ کی نیت بڑی اچھی ہو مگر آپ کو گاڑی نہ چلانی آتی ہو, آپ کو ڈرائیور بنا دیں تو آپ نے تو ایکسیڈنٹ کر دینا. آپ ہو سکتا ہے اچھے نہ ہو, ٹھیک ہو, مگر آپ کو پتہ ہے گاڑی ٹھیک کیسے کرنی ہے, مکینک آپ ٹھیک ہیں, گاڑی چلانی آپ کی صلاحیت ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ پنڈی کا راستہ اس طرف ہے اس طرف نہیں ہے, تو آپ کسی نہ کسی طرح پہنچ جائیں گے. یہ پالیٹکس میں میکیاویلی نے بڑا اہم سبق سکھایا تھا کہ نیت سے بڑھ کے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پالیسی فریم ورک کیا ہے. یس, کیونکہ آپ میری نیت نہیں جان سکتے, میں آپ کی نیت نہیں جان سکتا. سر کچھ ایک بات بہت اہم ہے, بہت اہمیت رکھتی ہے. میں آپ کی دل کی بات نہیں جان سکتا, بکواس کر سکتا ہوں کہ اس کی نیت یہ تھی وہ تھی. میں تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیت جانتے, میں تو نہیں جان سکتا کیونکہ میرے پاس آپ کے دل کا پورا علم تو نہیں ہے. آپ کے دماغ میں کیا چل رہی مجھے تو نہیں پتا, آپ کے اندر گھس کے تو نہیں میں دیکھ سکتا, مگر میں آپ کا پالیسی فریم ورک آبجیکٹیولی اسٹڈی کر کے بتا سکتا ہوں کہ آپ کے اعمال کیا تھے. دونوں چیزوں میں فرق ہے. نیت اللہ تعالیٰ جان سکتے ہیں, دوسرا انسان نہیں جان سکتا. پالیسی فریم ورک آپ سائنسی طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, جان سکتے ہیں, اعمال کو دیکھ سکتے ہیں ظاہری طور پہ. سو ہم نیت نہیں جانتے,
نہ جان سکتے ہیں اس کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے, پالیسی فریم ورک کی طرف آئیں, اس کا انالیسس کریں اور دیکھیں کہ کس پارٹی کے پاس وہ پالیسیاں ہیں جو کہ پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکال سکتی ہیں. یہ میری التجا ہوگی سب کے ساتھ.